حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور انہیں اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے جابر، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو لپیٹ لے گا اور انہیں پکڑے گا۔ ابن العلا نے کہا، انہیں دوسرے ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے جابر، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 4732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو ہمارا رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی سنوں اور قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 4733۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابتدائی بعثت کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے، سنو، کوئی مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے، بلا شبہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4734۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے بہت ہی سمجھتی تھی کہ اللہ عز و جل میری برات کے سلسلے میں کوئی ایسا کلام فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4735۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں کہ ہر شیطان، ہر موذی اور ہر بد نظر کے شر سے محفوظ رہو۔ پھر فرماتے، تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے پناہ دیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4737۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی وحی کا کلام فرماتا ہے تو آسمان والے آسمان میں ایک آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو، اس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کیفیت میں رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس جبریل آتے ہیں، ان کے آنے سے ان کے دلوں سے یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ جبریل سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، حق فرمایا، تو وہ بھی کہتے ہیں، حق فرمایا، حق فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4738۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4739۔